مثال کے طور پر ایک آدمی کی چاہت یہ ہے کہ میں یہاں مالدار بنوں، اس کو پوچھیں گے تیرے پاس اپنی کوئی دکان ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ اس کو کہیں گے کہ تو اس طرح کرو، منڈی سے تھوڑا سا سودا لے آیا کرو، وہ بیچ لیا کرو، اس سے جو نفع ہو اس میں ضرورت کی چیزیں خرید لیا کرو، باقی پیسے جمع کر لیا کرو۔ آہستہ آہستہ تمہارے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے۔ جب پیسے جمع ہو جائیں گے تو ان پیسوں سے تم دکان خریدنا چاہو دکان خرید لینا، مکان خریدنا چاہو مکان خرید لینا، کوئی اور جائیداد خریدنا چاہو تو اور جائیداد خرید لینا، تو تیرے مالدار بننے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اور وہ کیا کہتا ہے، یہ کام میرے سے نہیں ہوتے کہ میں پہلے منڈی میں جاؤں، وہاں سے سستی چیزیں لاؤں، پھر اپنے مقام پہ آ کے کچھ منافع کے ساتھ بیچوں اور وہ پیسے اکٹھے کروں، پیسے اچھے خاصے بن جائیں تو ان پیسوں کی پھر میں کوئی دکان خریدوں، پھر میں کوئی مکان خریدوں، پھر کوئی میں پلاٹ خریدوں، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ تو عقل مند کہے گا پھر نہیں ہوتا تو پھر موت سے یوں ہی رہو، پھر نہ تجھے دکان مل سکتی، نہ مکان مل سکتا، نہ تو مالدار ہو سکتا۔ کیوں؟ تیری خواہش تو ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تم اپنا نہیں رہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فصل میری اپنے گھر کی ہو، گندم میری اپنے گھر کی ہو، میں خود ہی آٹا پسواؤں اور خود ہی اس کی روٹی پکا کے کھایا کروں۔ تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ خواہش تو اس طرح پوری ہو سکتی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی زمین ہو اور اس زمین پر پھر تم ہل چلاؤ، ہل چلانے کے بعد پھر گندم کو کاشت کرو، پھر وقت پر پانی بھی لگاؤ، وقت پر کھاد بھی دو اور اس کی راکھی بھی رکھو، پھر وہ فصل ہو جائے گی، پھر اس فصل کو کاٹنا، پھر اس سے گندم کو الگ کرنا، پھر اس کو گھر میں لے آنا، گھر میں عورتیں دوبارہ صاف کر دیں گی، صاف کرنے کے بعد پھر تو کسی مشین والے کے پاس چلے جانا، مشین والا اس کا آٹا پیس دے گا، پھر تم گھر لے آنا، گھر میں عورتیں اسی آٹا کو گوندھ کے تجھے روٹی پکا دیں گی اور تو اپنے گھر کے آٹے سے روٹی کھا لے گا۔ وہ کہتا ہے اتنے کام میں تو نہیں کرتا، میں نہ زمین پر ہل چلاتا ہوں، نہ میں گندم کاشت کرتا ہوں، نہ میں پانی لگاؤں، نہ میں کھاد ڈالوں، نہ فصل ہونے کے بعد اس کو کاٹوں، نہ اس کو صاف کر کے گھر لاؤں اور نہ آٹا پسوانے جاؤں۔ اسی طرح مجھے روٹی ملنی چاہیے۔ روٹی مل جائے گی بھائی؟ اگر 500 دانے کی تسبیح لے کے روٹی پڑے پھر مل جائے گی؟ اگر 1000 دانے کی تسبیح پڑے نہیں ملے گی۔ اور اگر 5000 دانے کی تسبیح پڑے تو آپ کہیں گے 5000 کی بات چھوڑیے، 1,00,000 دانے کی تسبیح بھی پڑے تو اس کو خالص روٹی نہیں ملنے کی۔ خواہش تو ہے لیکن اس پر محنت کرنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بچے مسجد میں آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں میرے بھی بچے ہوں۔ یہ خواہش ہے، بری خواہش نہیں ہے۔ کہ کیا کہا جائے گا کہ تو کچھ پیسے جمع کر کے نا اپنا مکان بنا لے، مکان بنانے کے بعد کچھ پیسے اکٹھے کر لے تاکہ شادی بیاہ پہ جو خرچ آئے گا نا وہ خرچ تاکہ آسان ہو جائے، پھر تیرا کسی جگہ رشتہ کر دیں گے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ پھر تم میاں بیوی بن جاؤ گے، پھر آپس میں ملنا پایا جائے گا اور پھر اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اولاد دے دیں گے تو تم بھی باپ بن جاؤ گے، تم بھی اولاد والے بن جاؤ گے، تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا، تم بھی بچوں کے ساتھ خوش ہونا۔ وہ یہ کہتا ہے نہ میں نے پیسے جمع کرنے، نہ میں نے مکان بنانا، نہ پیسے اکٹھے کرنے، نہ میں نے شادی کرنی، نہ میں نے شادی کے خرچے برداشت کرنے، تو میں چاہتا ہوں اسی طرح مجھے اولاد مل جائے۔ بھائی مل جائے گی؟ اگر میں 500 دانے کی تسبیح پڑھوں پھر مل جائے گی؟ نہیں۔ اگر 5000 دانے کی تسبیح میں وہ جیسے وہ ایک لطیفہ ہے نا، کسی عالم اللہ والے کے پاس ایک نوجوان جاتا تھا کہ دعا کر دو مجھے اللہ اولاد دے دے۔ 1 مرتبہ گیا، 2 مرتبہ گیا، 5 مرتبہ گیا، 10 مرتبہ گیا تو وہ عالم پوچھنے لگے تیری شادی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں۔ کہنا نکمے پھر تیری اولاد کس طرح ہو جائے گی؟ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اولاد تک پہنچنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنا ہے وہ اسباب اختیار کریں گے، پھر بھی اللہ کبھی اولاد دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے۔
پھر بھی اللہ کبھی رزق دے دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، اسباب پورے اختیار کرنے کے بعد بھی کبھی اللہ پھر مالداری دے دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، لیکن ملے گی ایسے کہ تم محنت کرنا پڑے گی، اسباب اختیار کرنا پڑے گی۔ اب بھائی دوسری طرف آ جاؤ، ہر کسی کی تمنا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہے تمنا بھائی؟ میں ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ تندرست رہوں، ہمیشہ پرسکون رہوں، اور ہمیشہ میری جائیداد میرے پاس رہے، کوئی چھین نہ سکے، یہ ہر کسی کی چاہت ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس جہان میں تم رہ رہے ہو، اس جہان میں یہ چاہت پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہاں رہ کے محنت کر سکتے ہو، اور تم ایسی جگہ چلے جاؤ گے کہ جہاں تم ہمیشہ رہ سکو گے، وہاں کی آئی ہوئی جوانی ہمیشہ رہے گی۔ جنت میں ایک آدمی، اس کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہوگا، بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بعضوں کا 30 ہاتھ ہوگا، چوڑائی 16 ہاتھ ہوگی بعضوں کی، بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں جوانی ہمیشہ رہے گی، وہاں تندرستی ہمیشہ رہے گی، وہاں کی جائیداد ہمیشہ ہوگی۔ یہاں یہ چیزیں پوری نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ یہاں رہ کے اس جہان کو لینے کی تیاری اور محنت ہو سکتی ہے۔ بندہ کہے میں نے محنت نہیں کرنی، میرے سے نہیں پڑھی جاتی 5 نمازیں، میرے سے نہیں رکھے جاتے روزے، میرے سے نہیں کی جاتی قربانی، میرے سے نہیں اپنی نظروں کی حفاظت کی جاتی، میں نہیں اپنے کانوں کی حفاظت کر سکتا، میں نہیں پاکی ناپاکی کے مسئلوں کا خیال کر سکتا، میں تو اپنی مرضی سے جیوں گا اس لیے کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ یہاں اپنی مرضی سے جیے گا، وہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ یہاں ہماری مرضی سے جیے گا، وہاں ہم تیری مرضی چلنے دیں گے۔